محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، عزیز طلباء کرام اور بزرگان ملت اسلامیہ، انسان کے پاس اپنی عبادت میں روح کو زندہ رکھنے کے لیے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے رسول کائنات سے عشق، رسول عرب و عجم سے محبت۔ اگر موجود ہے تو قلبی سکون بھی میسر ہے، عبادت میں روح بھی زندہ ہے، انسان بیدار رہتا ہے اگر اس کے دل میں عشق رسول زندہ ہے، اور اگر عشق رسول زندہ نہیں ہے تو انسان کا دل بھی مردہ ہے۔ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ موضوع سخن ہے عشق رسول۔ عشق رسول کے حوالے سے 3 باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ عشق کیا ہے، عشق کیوں کیا جائے، اور عشق کیسے کیا جائے، ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ نے مجازی محبت میں دیکھا ہے کہ انسان فرد واحد کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو صرف اپنا مجازی محبوب ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ فرد واحد کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات مقدس رشتوں کو بھی پامال کر جاتا ہے، اور اسے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمتاً فرد واحد کو سوچ رہا ہوتا ہے، سوچ سوچ کے اس کے دماغ میں وہ چیز مسلسل چل رہی ہوتی ہے، اور وہ دماغ مسلسل اس کے دل کو ایک پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ وہ یہاں سے سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور یہاں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ فرد واحد کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو فرد واحد کے ساتھ محبت مجازی کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کی محبت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو اس نے اپنا ہی ایک پیمانہ بنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ فرد واحد سے محبت کر رہا ہے، مجازی محبت، وہ یا تو اپنے محبوب کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے محبوب کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یا تو ظاہری اس کا جو جسم ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا قد کاٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر ظاہری حسن پہ وہ فریفتہ نہ ہو تو وہ اس کے اخلاق اور اس کی گفتگو اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یا سوچنے والی بات ہے، اگر حسن میں وہ مجازی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے تو ہم جیسے رسول کائنات کی محبت میں گرفتار کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اگر وہ حسن سے متاثر ہو کر فرد واحد کی مجازی محبت میں گرفتار ہو گیا تو حضور سے بڑھ کر حسن اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ اس کے پاس تو جو حسن ہے، اس نے جو اپنا معیار بنا رکھا ہے، یہ اس کا حسن دائمی حسن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا کیا ہے وہ دائمی حسن تھا۔ اگر حسن محبت میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے تو میرے اور آپ کے محبوب اور اللہ کے محبوب سید دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا کے پاس جو حسن تھا،
امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا کیا ہے اس میں سے چند ایک حصے ظاہر کیا، اگر پورے کا پورا حسن ظاہر کر دیتے سینے تاب نہ لا سکتے اور جگر پھٹ جاتے، دل پھٹ جاتے، یعنی کوئی میرے نبی کے حسن کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھ ہی نہ سکتا، اللہ نے جو اتنا حسن عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو جملے کی حفاظت کیجئے گا، حسن اتنا زیادہ تھا کہ باقی نبیوں کو معراج زمین پر ہوا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا کیا ان کو معراج زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے سینوں کو چیر کر اپنے سامنے بٹھا کر اللہ نے اپنے محبوب کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اگر حسن محبت کی دلیل ہے تو حضور سے بڑھ کر کسی کے پاس حسن نہیں تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں اور 14ویں رات کا چاند جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور میں چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمین کو منور کر رہا ہے اور روشن کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں حضور کونین کی زیارت کے لیے، ایک نظر میری 14ویں رات کے چاند پر پڑتی ہے اور دوسری نظر میری جب میں مسجد نبوی پر پہنچتا ہوں اور میں منبر پر بیٹھے ہوئے سید دو عالم پر میری نظر پڑتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور یہاں مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ کا چاند چمک رہا ہے۔ اور بالآخر میں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ آسمان والوں کے پاس جو چاند ہے اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہمارا یعنی مدینہ المنورہ کا چاند محمد مصطفیٰ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اگر ظاہری حسن محبت کی دلیل ہے تو پھر حضور سے بڑھ کر کسی کے پاس حسن نہیں تھا۔ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اماں جی آپ نے تو میرے محبوب کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور اگر آپ بیدار ہیں تو اس جملے کی حفاظت کیجئے گا، یا تو جناب اماں عائشہ کے والد محترم نے غار ثور میں اتنا قریب سے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، یا حجرہ اماں عائشہ کے اندر اماں عائشہ صدیقہ نے اتنا قریب سے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہے۔ اماں جی آپ بتائیے ذرا حضور کا حسن کس طرح کا تھا؟ تو ڈائریکٹ آسمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے آسمان والوں ایک تمہارے پاس بھی چراغ ہے جس کو تم سورج اور آفتاب کہتے ہو، ایک میرے پاس بھی چراغ ہے جس کو میں محمد مصطفیٰ کہتی ہوں۔ اے آسمان والوں تمہارے پاس جو چراغ ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کرتا ہے، لیکن میری گود میں جو چراغ ہے وہ آفتاب جس کو دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ رات عشاء کے بعد میری گود میں طلوع ہو کر پوری دنیا کو اپنے نور نبوت سے منور کر رہا ہے۔ اور اگر ظاہری حسن محبت کی دلیل ہے تو پھر حضور سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں تھا۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ اتھے ویک کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اتھے ویک کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اتھے بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ اگر ظاہری حسن پر کوئی مر سکتا ہے، ظاہری حسن پر کوئی قربانی دے سکتا ہے تو پھر حضور سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں ہے جن کے نام پر اپنی گردنیں تک کٹوا دی جائیں۔ حضور کے حسن کو جنہوں نے دیکھ لیا وہاں پر جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر صرف انگلیاں کٹی ہیں، لیکن بدر میں حضور کے حسن کو دیکھ کر گردنیں کٹی ہیں، احد میں حضور کے حسن کو دیکھ کر گردنیں کٹی ہیں، تبوک ہو یرموک ہو کہ حنین و خیبر ہو صحابہ اکرام نے اپنی گردنیں کٹوا کر اس بات پر دلیل قائم کی ہے۔ اگر حسن محبت کی دلیل ہے تو حضور سے بڑھ کر حسن کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر حضور کے پاس جو حسن ہے وہ اگر ظاہر ہو جاتا تو کلیجے پھٹ جاتے، کسی آنکھ کے اندر کوئی آنکھ تاب ہی نہ لا سکتی، آنکھیں چندھیا جاتی، آنکھیں بے نور ہو جاتی، اور آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ جی بھر کے حضور کو دیکھ سکے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور میں حسن اتنا تھا کہ ہم آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہ سکتے تھے، کہ حضور کے چہرے کے اندر اتنا روب تھا۔
تو اس لیے جو مجازی محبت میں گرفتار ہیں، آج میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ادھر آؤ، حقیقت کی طرف آؤ، عشق رسول میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے دل کو حضور کے قبضے میں دے دو، اپنے دل و دماغ کو حضور کے قبضے میں دے دو۔ ہم کوئی شتر بے مہار تھوڑی ہیں، کوئی جس طرف چاہے ہانک کے لے جائے۔ ہماری محبت تو حضور کے ساتھ ہے، ہمارا عشق تو حضور کے ساتھ ہے، ہماری رسی حضور کے ہاتھ کے اندر ہے، ہماری ڈور حضور کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم کو کٹی پتنگ تھوڑی ہے جو جس طرف چاہے چلی جائے اور جس جگہ پہ چاہے گر جائے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری ڈور ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہماری رسی حضور کے ہاتھ کے اندر ہے، کیونکہ ہم آج کے بعد مجازی محبت سے جان چھڑائیں گے جس کے اندر ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، حقارت بھی ہے۔ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو مجازی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہاں پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو حضور کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا، قابل رشک بن گیا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو جملے کی حفاظت کیجئے گا، جو حضور کونین کی محبت میں صحیح معنوں میں گرفتار ہو گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آواز بلال کی صورت میں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ عشق رسول ہے۔ عشق کیا ہے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے ان کے ساتھ کہ وہ ہیں جنہوں نے یوں جھولیاں پھیلا کر امت کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ ہیں جنہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر میرے اور آپ کے لیے مانگا ہے، وہ ہیں جو حالت قیام و رکوع و سجود کے اندر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے انمول اور قیمتی ہیرے آنسوؤں کو زمین پر گرایا اور یہی کہتے رہے، رب اغفر امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے گا، اے اللہ میری امت کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائیے گا۔ یہاں تک کہ جب دنیا سے جانے لگے، آپ نے جبریل کو دیکھا۔ جبریل کون ہے؟ فرمایا اسرائیل ہے ساتھ۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے بعد میری امت کا کیا حال کریں گے۔ جو امت کو آخری وقت میں نہ بھولے، ان کے ساتھ عشق نہ کیا جائے۔ جنہوں نے اپنی آل کے لیے نہ مانگا، امت کے لیے مانگا، ان کے ساتھ عشق نہ کیا جائے۔ احد میں جن کے دندانے مبارک شہید ہوئے، ان کے ساتھ عشق نہ کیا جائے۔ خود جن کے سر مبارک میں چبھ گئی اور خون مبارک سے چہرے انور رنگین ہو گیا، ان کے ساتھ عشق نہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ تو عشق دیوانہ ہونا چاہیے۔ ہم مستانے پروانے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں وہ عاشق رسول جا رہے ہیں، ہمارا ظاہر بھی اس طرح کا ہو، ہمارا باطن بھی اس طرح کا ہو۔ جو ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھ گئے، ان کے ساتھ عشق نہ کیا جائے۔ جن کے ساتھ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، شاب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، ان کے ساتھ عشق کیوں نہ کیا جائے۔ جنہوں نے ہمارے لیے پتے کھا لیے، کھجور کی گھٹلی چبا کر گزارا کر لیا، ان کے ساتھ عشق کیوں نہ کیا جائے۔ مکے کی گلیوں کے اندر جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، ان سونے آقا کے ساتھ عشق کیوں نہ کیا جائے۔ جن کے جسم عالی شان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی اور ان کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بل دے کر ان کے رخ انور کو سرخ کر دیا گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کے ساتھ عشق کیوں نہ کیا جائے۔ اور طائف کے بازار کے اندر ان کے جسم عالی شان پر پتھر پڑے ہوں، آپ سن سکتے ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں۔ صرف میں جب بھی یہ واقعات پڑھتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضور آپ کا جسم عالی شان وہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، جبریل جن کے در کے خادم ہوں، ان پیارے اور سونے آقا کے جسم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ ان کے جسم عالی شان سے خون نکلا، ان کے یہ ٹخنوں مبارک پر پتھر مارے گئے اور یہاں سے خون نکلا اور آپ کے نالین پاک خون سے رنگین ہوئے اور پاؤں چپک گئے نالین کے ساتھ۔ پاؤں اٹھاتے تھے، ساتھ میں جوتے بھی ساتھ آتے تھے۔
اوباش نوجوان پیچھے لگا دیے گئے جو پیچھے سے پتھر مارتے تھے. حضور اگر آرام کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ونعوذ باللہ من ذالک پھر حضور کو اٹھا دیتے. حضور با دل ناخواستہ چلتے، اور آپ اگر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے انہوں نے آپ کو بیٹھنے نہ دیا. ان ذات کے ساتھ عشق کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی امت کو یاد کرتے رہے. آج کی امت ان کے کہنے پہ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتی. آج کی امت ان کے کہنے پہ سود کا پیسہ نہیں چھوڑ سکتی. آج کی امت ان کے کہنے پر نماز کے لیے نہیں آ سکتی. آج کی امت ان کے کہنے پہ قرآن کو نہیں تھام سکتی. آج کی امت ان کے کہنے کے لیے باہمی نفرت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی امت کے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرت، عناد سب کچھ بھر گیا. آج کی امت ان کے کہنے پر وعدے کی پابند نہ ہو سکی. آج کی امت نے زنا کے اڈے قائم کر دیے. آج کی امت کے لوگوں نے شراب کی بھٹیاں بنا کر کاروبار شروع کر دیا. آج کی امت کہتی ہے کہ جب تک کاروبار میں جھوٹی قسم نہ اٹھا لوں میرا مال نہیں بکتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا محبت رسول کے تقاضے ہیں؟ محبت رسول جس کے ساتھ محبت کرتا ہے یاد کریں وہ اسی کے نام کی مالا جپتا ہے. آج کون ہے جو نبی نبی کر رہا ہے؟ کون ہے جو آقا آقا کر رہا ہے؟ ہم تو نبی کا ذکر اس طرح کہیں کہ لوگ ہمیں پاگل اور مجنون کہنا شروع ہو جائیں. جو مجازی محبت میں گرفتار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے. اللہ کرے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی وجہ سے لوگ ہمیں کہیں یہ تو مجنون ہے، یہ تو اپنے نبی کا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے آقا کے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے آقا کے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے گنبد خضرا کے. یہ تو دیوانے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عقل والوں سے کہاں رقص جنوں ہوتا ہے. ہمیں رقص جنوں کرنا ہے. ہم کھڑے ہوں دور سے لوگ کہیں او حضور کا دیوانہ جا رہا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں وہ دیکھو حضور کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، حضور کا مستانہ اور پروانہ بیٹھا ہوا ہے. ہماری زبان سے لبیک کی صدا ہو، حضور کہیں یہ کرنا، حضور کا حکم ہے ہم وہ کریں گے. اور آج کی امت اس طرح گناہوں میں ڈوبی کہ حضور کے احکام کو بھول گئی. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. عشق کا لیول یہ ہے جو تمہیں تمہارے رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. بس دنیا جہان کی ہر چیز میرے نبی کے حکم پر قربان ہے. بھائیو ہم نے یہ تو کہا کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر اس نعرے پر ہمارا عمل نہ ہوا تو دعویٰ کس کام کا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمیں دیوانہ وار محبت کرنی ہے حضور کونین سے. ہمیں مستانوں کی طرح محبت کرنی ہے حضور کونین سے. اور یاد رکھیے جب ہم نے اپنے آپ کو غلام رسول کہہ دیا تو پھر غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. وہ کسی نے کوئی غلام خریدا تو آقا نے کہا بھائی میں تمہیں خرید تو رہا ہوں، تمہاری کوئی خواہش ہے کہ تم کیا کھایا کرو گے، کیا پیا کرو گے، کیا پہنا کرو گے؟ تو غلام نے کہا غلام کی کون سی اپنی خواہش ہوتی ہے؟ جو آقا کھلائے گا کھا لیں گے، جو آقا پہنائے گا پہن لیں گے، جو آقا پلائے گا پی لیں گے. ہم تو اللہ کے حبیب کے غلام ہیں. جو ہمیں ہمارے آقا کہیں گے وہی کریں گے، جس سے ہمارے آقا روک لیں گے وہی کریں گے، وہی نہیں کریں گے، رک جائیں گے. شادی آ گئی ہے تو حضور کے طریقے پر کریں گے، غمی آ گئی ہے حضور کے طریقے پر صبر کریں گے.
جو حضور نے کہا ہے وہی کریں گے. کاروبار کرنا ہے تو حضور کے طریقے پر کریں گے, دکانداری کرنی ہے تو حضور کے طریقے پر کریں گے, استاد بننا ہے تو حضور کے طریقے پر بننا ہے, راہبر بننا ہے تو حضور کے طریقے پر بننا ہے, مزدوری کرنی ہے تو حضور کے طریقے پر کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے تو حضور کے طریقے پر کرنا ہے, جاب کرنی ہے تو حضور کے حکم پر کرنی ہے. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. غلاموں کی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی. غلام اپنی خواہش کو اپنے آقا کی خواہش پر قربان کر دیتا ہے. یا آپ نے دیکھا نہیں ہے مجازی محبت میں گرفتار ہونے والے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ مقدس رشتوں کو چھوڑ کر اس فرد واحد کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ بھی ہے یہاں تباہی ہے, لیکن وہ ہر چیز جاننے کے باوجود فرد واحد کو اپنانے کے لیے پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہاں پر کامیابی ہے, پھر بھی ان کے پیچھے نہیں جا رہے. کیسے کرنا ہے عشق؟ جیسے جناب بلال حبشی نے کیا ہے. گلے کے اندر رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور عشق مصطفیٰ چھوڑنے کے لیے کہا گیا, توحید کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا. کہا نہیں, جتنی زور سے وہ مارتے تھے اتنی زور سے وہ اللہ کا نام لیتے تھے. درے ان کے جسم پر چلائے گئے, مکے ان کو مارے گئے, ہاتھ اور لات کا استعمال کیا گیا, دروں کا استعمال کیا گیا, تب تو وہ سرا پر چھوڑ دیتے تھے. نیچے مکے کے سنگریزوں کی گرمی, اوپر سے سورج کی تپش پڑتی تھی, لیکن عشق مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. یہاں پر جناب علی آگ جلا کر جناب خباب کو چت لٹا دیا گیا, اور خون اور چربی پگھلنے کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی نا. کمہار جب برتن بناتا ہے وہ چیک کرتا ہے کچا ہے کہ پکا ہے, اور انسان جب عشق کے رستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ بھی آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کے عشق کے اندر کچا ہے کہ پکا ہے. وہاں پر تو جسم کو لوہے کی کنگیوں سے نوچ دیا گیا, لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا, اور جناب خباب کو چت لٹا دیا گیا. جناب امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب کمر دیکھی نا حضرت خباب کی تو چیخیں نکل گئیں عوام کی, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فرمایا خباب تیری کمر کا یہ حال کس طرح ہوا؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ جب وابستہ ہوا, میرا مالک مجھے کوئلے جلا کر اس کے اوپر لٹا دیتا تھا. ذرا تصور تو کیجئے, ماچس کی ایک تیلی جلا کر نیچے تیلی جلائے, اوپر انگلی ہم 2 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے, اور ادھر عشق کا لیول یہ ہے کہ خون نکلتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. عقل سوچ رہی ہے, عاشق آگ میں کود بھی چکا ہے. اگر مجازی محبت میں گرفتار انسان کسی حکمت سے کام نہیں لگتا, جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سامنے آ جائے پھر دنیا جہان کی حکمتیں کسی کام نہیں ہیں. بس حضور سے محبت ہے تو یہی حرف آخر ہے. جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو جب تختہ دار پہ لایا گیا نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو عیسائی بادشاہ کا موقف یہ تھا کہ حضور کے دین کو چھوڑ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. آپ نے اس بات کو قبول نہ کیا, اور جب آپ کو تختہ دار پہ لایا گیا اور پھانسی کا پھندا آپ کے قریب کیا گیا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ, لگتا ہے کام بن گیا ہے. جناب خبیب کو لایا گیا اور پوچھا گیا کیا ہوا, موت سے ڈر گئے؟ بس ہوا ٹائٹ ہو گئی, بس پہلے تو بڑے دعوے تھے تمہارے. فرمایا دعویٰ اب بھی وہی ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ میں نے پہلے کہا دعوے پر جب تک عمل نہیں آئے گا عشق صادق نصیب نہیں ہوگا, عشق حقیقی کی روح ہمیں حاصل نہیں ہوگی. جناب خبیب نے کہا میں رو پتہ کس لیے رہا ہوں کہ حضور پر قربان کرنے کے لیے جان ہی ایک ہے, کاش کے ہزاروں ہوتی, ایک ایک کر کے حضور کے نالین پر قربان کر دیتا. آج کون ہے جو ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا عشق صادق ہے؟ آج کون ہے جو ہم میں سے دعویٰ کر سکے کہ میرا عشق پکا ہے؟ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں پڑھ کے, آپ صرف سن سکتے ہیں کہ حضرت سمیہ اور زنیرہ کی قربانیاں. آج جناب علی سرما لگاتے ہوئے آنکھ کے اندر ذرا سی وہ سلائی لگ جائے, سارا دن اور ساری رات تکلیف میں ہم گزار دیتے ہیں. ان کے عشق کا لیول یہ تھا کہ سلاخ گرم کر کے ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا.
لیکن زبان حال سے شکوہ تک نہیں کیا. ان کے عشق کا لیول یہ ہے کہ جسم دونوں پاؤں کے اوپر رسیاں باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں